مقبوضہ کشمیر کا تشخص بدلنے سے کشیدگی بڑھے گی، چین نے بھارت کو ٹکا سا جواب دے دیا۔ چینی وزیر خارجہ سے بھارتی ہم منصب جے شنکر کی ملاقات، وانگ چی نے کہا کہ بھارتی اقدام نے چین کی سالمیت کو بھی للکارا، فریقین معاملے کا پرامن حل نکالیں۔ 14 اگست آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ ابھی ہم نے جھنڈا لگایا ہو کشمیر کا، ہم نے یوم یکجہتی کشمیر منانا ہے، پاکستان کے ساتھ منانا ہے۔ 14 اگست بھی آ رہی ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیریوں بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پوری پاکستانی قوم یک زبان، مقبوضہ کشمیر کے باسیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کوٹلی آزاد کشمیر میں عید کے دوسرے روز بھی بھارت مخالف مظاہرے۔ ادھر ملک بھر میں مقبوضہ کشمیر کے جھنڈے لگ گئے، اسلام آباد، پشاور سمیت شہر شاہراہوں پر کشمیری جھنڈے لہرانے لگے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں دل خراش واقعہ، 4 سگے بھائی ابدی نیند سو گئے۔ چاروں بھائی بجلی نہ ہونے کے باعث گھر میں جنریٹر چلا کر سو رہے تھے، دھواں بھرنے سے دم توڑ گئے۔ تعلق پشین سے تھا اور کراچی میں چائے کا ہوٹل چلاتے تھے۔ کراچی میں کرنٹ لگنے سے ہلاکتیں، 3 مقتولین کا مقدمہ درخشاں تھانے میں درج۔ پولیس نے کے الیکٹرک انتظامیہ کو سوال نامہ بھی بھیج دیا۔ آفیسرز کے ناموں کی فہرست، ایمرجنسی ڈیوٹی اور ایمرجنسی قوانین کی تفصیل طلب۔ رین ایمرجنسی میں احتیاطی تدابیر سے متعلق سوالات بھی شامل۔ شہر قائد میں 2 روز قبل ہونے والی بارشوں کا پانی ابھی تک نہ نکالا جا سکا۔ قیوم آباد سمیت بیشتر علاقوں کی سڑکوں پر بارشی پانی موجود، شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ کئی علاقوں میں 3 روز بعد بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ انتظامیہ کو بجلی کی بحالی کے لیے بارش کا پانی نکلنے کا انتظار۔ دادو کیرتھر کے پہاڑی علاقوں میں سیلابی صورتحال، ندی نالوں میں طغیانی کے باعث مزید 3 پلیاں ٹوٹ گئیں، متعدد دیہاتوں کا رابطہ منقطع، صوبائی حکومت اور انتظامیہ کی امدادی سرگرمیاں شروع نہ ہو سکیں۔ راجن پور میں بھی سیم نالے کا بند ٹوٹ گیا، شہر کے قریب بستی لاکھا اور جاگیر گبول زیر آب۔ رجحان کے قریب دریائے سندھ میں کشتی الٹ گئی، 1 شخص جاں بحق، کشتی میں 30 افراد سوار تھے، 20 کو بچا لیا گیا۔ ادھر اٹک کے ہریار نالے میں ڈوب کر 2 بھائی دم توڑ گئے۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا دن، سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ آج بھی جاری۔ جگہ جگہ اونٹ، بیل، بکرا، چھترا قربان ہوتے دیکھنے کے لیے بچوں کا خوب رش۔ عزیز و اقارب، دوست احباب اور غربا میں گوشت کی تقسیم، موسمی قصائیوں نے شہریوں کا پارا ہائی کر دیا۔ قربانی کے بعد آج پھر مزیدار کھانوں کے دور چلیں گے۔ کل کے مہمان آج بنیں گے میزبان، مزیدار اور چٹارے دار تکے، چانپ، بھنے گوشت اور بریانی پارٹیز کے پلان بن گئے۔ کچن میں مصروف خواتین کو گھر کے ہر فرد نے اپنی اپنی پسند بتا دی، دوستوں کی محفلیں بھی سجیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی 7 شریف آمد، پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت نے استقبال کیا۔ مراد علی شاہ نے آبائی علاقے واہڑ میں والدین کی قبروں پر حاضری دی۔ بنوں میں تیز آواز سے میوزک چلانے پر جھگڑا، گولیاں چل گئیں، فائرنگ سے باپ، بیٹا اور بیٹی سمیت 4 افراد کی جانیں چلی گئیں، 2 خواتین زخمی۔ پولیس کے مطابق واقعہ بنوں کے علاقے اویس کالونی کوٹکا عبداللہ خان میں پیش آیا۔ چاند میری زمین، پھول میرا وطن، یوم آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر، گلیاں اور بازار سج گئے،
گھروں پر بھی سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی، بچے بوڑھے جوان سب وطن کی محبت سے سرشار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا۔ آپ کے ساتھ اس بلیٹن میں ہوں مدیحہ مسعود۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں۔ جشن آزادی کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منانے کے لیے اسلام آباد کے شہریوں کی تیاریاں جاری ہیں۔ شہر اقتدار کی سڑکوں پر جگہ جگہ جشن آزادی کے سٹالز لگ گئے، جہاں کشمیر کا پرچم توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہر شہری کی یہی خواہش ہے کہ اس کے گھر پر پاکستانی پرچم کے ساتھ ساتھ کشمیر کا جھنڈا بھی لہرائے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، اپنے نمائندے کامران جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران جمیل، بتائیے گا شہر اقتدار کا موسم اور شہر اقتدار میں جشن آزادی کے نظارے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، عید الاضحیٰ پہ ہم نے دیکھا کہ قوم نے عید کا دن کشمیریوں کے نام کر دیا تھا۔ یہ عید قوم نے بڑے افسردہ انداز میں گزاری، حالانکہ عید کا تہوار تھا لیکن قوم کی افسردگی جو تھی وہ ظاہر تھی، اور لوگ جو تھے وہ کشمیری بھائیوں کے جو مسائل ہیں، جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اس پر بہت رنجیدہ تھے۔ ابھی 14 اگست آ رہی ہے اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ قوم پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ایک جذبے سے سرشار ہے۔ جہاں پر پاکستانی جھنڈوں کی فروخت جاری ہے، وہیں پر دیکھا جا رہا ہے کہ کشمیر کے جھنڈوں کو بھی بڑی تعداد میں لوگ خرید رہے ہیں۔ گویا کہ قوم نے تہیہ کر لیا، یہ عزم کر لیا ہے کہ یوم آزادی پاکستان کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ منائیں گے۔ جب ہماری لوگوں سے بات ہوئی جو جھنڈے خرید رہے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ آپ کشمیر کے جھنڈے کیوں خرید رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، اور ہم دنیا کو پاکستان کا بیانیہ، تاکہ دنیا مان جائے، پوری دنیا پاکستان کے بیانیے پہ آ جائے کہ کشمیر واقعی پاکستان کا حصہ ہے۔ اور اس دفعہ پوری قوم اسی نعرے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ چل رہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور یہی عزم اور یہی حوصلہ اور یہی جو پاکستانی قوم کا مرال ہے، یہ ایک دن اس جگہ پر لے جائے گا جہاں کشمیری بھائیوں نے خواب دیکھا ہے آزادی کا، اور انشاءاللہ اس وقت بھی پوری پاکستانی قوم اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جی کامران جمیل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور وہاں ظلم و بربریت کا بازار گرم کرنے کے خلاف پورے ملک میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ پشاور میں شہریوں نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر کو کشمیر کے جھنڈوں سے سجا دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے فخر الدین سید۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر تو بنے گا پاکستان۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کشمیر میں کرفیو کے نفاذ اور وادی میں بھارتی مظالم کے خلاف پوری قوم یک آواز ہو کر میدان میں نکل آئی ہے۔ پشاور میں شہریوں نے شہر کو کشمیر کے پرچموں سے سجا دیا ہے۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ بھارتی بربریت سے کشمیریوں کی آزادی کا حق دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر میں جو انڈیا ظلم و زیادتی کر رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے اور وہ چھپ نہیں سکتا، اور انشاءاللہ ایک دن کشمیر پاکستان بنے گا۔ کشمیر بھائیوں کا مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ایک دن ایک ایسا ہی ضرور آئے گا کہ یہ کشمیر کی جو زمین ہے انشاءاللہ پاکستان میں انشاءاللہ بنے گا۔ شہریوں کے بقول یوم آزادی پر وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور بھارتی مظالم کے خلاف پاکستان کا ہر شہری تن من اور دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان، ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، بارہ سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت پر عالمی برادری کی خاموشی باعث تشویش ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی قوتوں کو بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیمرہ مین نیاز علی کے ساتھ فخر الدین سید، 92 نیوز، پشاور۔ ملک بھر میں یوم آزادی کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے عظیم الشان جلسہ عام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کی تیاریوں کو حتمی شکل بھی دے دی گئی ہے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فضل طواب سے۔ فضل، بتائے گا آج یہ جلسہ ہو رہا ہے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، کون کون اس میں شرکت کر رہا ہے اور انتظامات کیسے ہیں؟ جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح نہ صرف کوئٹہ بلکہ بلوچستان بھر میں 14 اگست کے دن اور آج کے دن جو ہے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ کوئٹہ کے مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے جو ہے کل جلوس ریلیاں نکالی جائے گی جس میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کی جائے گی۔ میں اس وقت ہاکی گراؤنڈ میں موجود ہوں، یہاں پر مرکزی جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے حکومت بلوچستان کی جانب سے، جس میں نہ صرف بلوچستان کی سیاسی جماعتیں
मजहबी जमातें बल्कि कोयटा के शहरी और कबायली अमायदीन जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर इस जलसा आम में शिरकत करेंगे। इस वक्त जो है जलसा आम की जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई है और तकरीबन 10,000 से ज़ायद जो है वो कुर्सियाँ लगाई गई है और हर तरफ जो है सब जिलाली परचमों की जो है बहार आ गई है। और न सिर्फ ज़िले इंतज़ामिया बल्कि कोयटा की जो शहरी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता हॉकी ग्राउंड पहुँच रहे हैं और यहाँ के इंतजामात में जो है भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कल 14 अगस्त के दिन जो है यौम यकजहती के तौर पर मनाने के ऐलान के बाद जो है भरपूर अंदाज में कल जो है जुलूस रैलियां निकाली जाएगी और इस हॉकी ग्राउंड में जलसा आम से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल समेत सूबाई वज़रा और अपोजिशन लीडर खिताब करेंगे। जी कोयटा में कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए अज़ीमुश्शान जलसा आम का इनेकाद किया जा रहा है। फजल तवाब इस मुतल्लिक़ आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।